أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا رحمتا للعالمین یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، آج انوار قرآن کے سلسلے میں ماشاءاللہ سے 18واں لیکچر ہے۔ آج ہم سورہ اعراف شروع کرنے جا رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے آج اس میں یہ 8ویں پارے کا دوسرا حصہ ہے۔ تو سورہ اعراف جو ہے یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کی ماشاءاللہ سے فضیلت بھی بیان کی گئی بہت زیادہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان 7 بڑی صورتوں کو یاد کیا کرو جو قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی ہیں اور ان میں سورہ اعراف بھی شامل ہے۔ چلیں جی، اب سورہ اعراف شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے حبیب یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ اچھا جی، یہاں پر اب بات بیان کی جا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اس خیال سے کہ لوگ نہ مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے، اسے جھٹلائیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آیا۔ آپ ان کفار کی مخالفت کی ذرا بھر بھی پرواہ مت کرے۔ محبوبیہ جتنا بھی اگر آپ کے ساتھ برا سلوک سے پیش آتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں تو آپ پھر بھی جو ہے وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہا کریں۔ سامعین محترم، یہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے بھی بات کی گئی ہے جو کہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اشاعت کا کام کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی کہا گیا کہ دیکھیں کہ انبیاء کرام نے بے پناہ تکالیف اٹھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں نا، آگ میں ان کو مطلب ڈالا گیا، ان کو اپنے ملک سے ہجرت کرنا پڑی، لوگوں نے تنگ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑی، فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا، جادوگروں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ تکالیف اٹھائیں، لوگوں کا معاذ اللہ کو نقصان پہنچانا، شہید کرنے کی کوشش کرنا، جھوٹے بہتان بازی کرنا معاذ اللہ، تو یہ سب جو ہے انبیاء کرام نے برداشت کیا اور انہیں برداشت کرنا بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ تو فرمایا آپ اچھے اور نیکی کا حکم دیتے رہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرتے رہا کریں۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آئے یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے انکار کیا اور جب ان کا وقت مقرر ہو گیا تو ان کے اوپر عذاب الہی نازل فرمایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی بہت زیادہ کر دی تھی۔ پھر فرمایا تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ مطلب جب عذاب آیا تو مان لیا کہ اور توبہ کرنی شروع کر دی، لیکن اب جب عذاب آیا تو اب تو توبہ قبول نہیں ہوگی نا، اب ماننا شروع کر دے کہ ہاں اللہ باجی ہم ظالم ہیں، آپ سچے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ مزہ تو تب ہے نا کہ پہلے مان جائے نا۔ تو بے شک ہم ضرور ان لوگوں سے سوال کریں گے جن کی طرف رسول بھیجے گا، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے، مطلب کہ امتوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی تم لوگوں نے کیوں نہیں مانا، اور پھر رسولوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امتوں کو ہمارے پیغام پہنچائے، تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا تھا۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ یہ سوال و جواب جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اور آپ سے جہنم، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی بد باطن کافر یہ کہہ سکے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں فرمائی۔ مطلب کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ حضور نے ہمیں بات نہیں پہنچائی یا حضور کی بات ہم تک نہیں پہنچی، ہر جگہ پہنچی ہیں۔ ہاں، اپنی سستی، کاہلیت، بے ایمانی اور کفر کی وجہ سے انکار کرتے رہے تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے، اور ہم غائب نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں ان کو بتا دیں گے، ہمیں ہر چیز کا معلوم ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے واقع تہمت میں لوگوں سے دریافت فرمانا
امت کی تعلیم کے لیے قانونی کارروائی تھی. مطلب قانونی کارروائی کے لیے آپ جب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو یہ لازم ہوتا ہے. تو نبی کا پوچھنا، اللہ کا پوچھنا یہ قانونی کارروائی کے لیے ہے، ورنہ تو اللہ پاک ہر چیز بہتر جانتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بے شمار علم جو ہے وہ عطا فرمایا ہے. اور اس دن تول ضروری ہونی ہے، تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے. جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ پاک انہی کو ہی جنت عطا فرمائے گا، اور مومن کا عمل جو ہے وہ حسین صورت میں آئے گا اور کافر کا خباثت سے بھری صورت میں آئے گا. یہ دیکھیں مومن کا جو ایمان ہے وہ پاکیزہ ہے. صحیح ہے نا جی. پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا جو میزان ہے یہ اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا شکل و صورت ہے تولنے کے حوالے سے. فرمایا جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے ہیں. مطلب آیتوں کا انکار کرنا ظلم کرنا ہے نا. اور ان کے پلڑے ہلکے ہوں گے، مطلب ان کی نیکیوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو ان کے ظلم والے پلڑے ہی بھاری ہوں گے، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے. بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں غذا، پانی، ہوا، سورج، ہر طرح کی آسمان، سمندر، تمام طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن اس کے باوجود بھی تم شکر ادا نہیں کرتے. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے، جبکہ ناشکری یہ ہے کہ آدمی نعمت کو بھول جائے اور اسے چھپائے. قرآن و حدیث میں شکر کا حکم اور اس کے فضائل جو ہے نا وہ بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری مت کیا کرو. سامعین محترم، شکر ادا کرنا یہ ہے کہ آپ اللہ کی عطا کیے ہوئے رزق میں سے، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، مال و دولت اللہ کی راہ میں بانٹا کریں اور ناشکری مت کیا کریں، ورنہ تو پھر سخت عذاب ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے. زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے، مطلب گناہ کرنے سے بچایا جائے نا اپنے اعضاء کو. حتیٰ کہ آنکھوں کا شکر یہ ہے کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے، مطلب آپ کے جسم کا ایک ایک حصے کا شکر ادا کرنا الگ الگ ہے. پھر فرمایا اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. یہ دیکھیں نا، یہ واقعہ بھی سورہ بقرہ میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کس طرح آدم علیہ السلام کو فرشتے ابلیس نے جو تھا مطلب انکار کیا ان کا، اور کس طرح پھر اللہ پاک نے اس کے اوپر عذاب بھیجا. پھر فرمایا اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. مطلب دیکھیں نا، ایک وہ کہتا تھا کہ مجھے آگ سے بنایا، تو وہ اس کے اندر غرور اور تکبر آ گیا نا. آگ کیا ہوتا ہے؟ آگ میں تیش ہوتا ہے، تیزی اور بلندی ہوتی ہے، جبکہ مٹی کے اندر عزت ہوتی ہے، حلم ہوتا ہے، بردباری، صبر ہوتا ہے نا مٹی کے اندر. تو آگ سے بنا تھا تو اس نے کہا جناب صاحب میں آگ سے بنا ہوں، میرے اندر یہ وہ سب کچھ. تو یہ غرور اور تکبر ہمیشہ انسان کو لے کر بیٹھ جاتا ہے، اور اسی نے ہی اس کو شیطان بنا دیا. تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ تو یہاں سے اتر جا، بس تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام پر تکبر کرے، نکل جا، بے شک تو ذلت والوں میں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈانٹا اور اسے فرمایا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تو ذلت والوں میں سے، انسان تیری مذمت کرے گا اور ہر زبان تجھ پر لعنت کرے گی، اور یہی تکبر والے کا انجام ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں نا، ذرا سوچیں کہ ہزاروں برس کی عبادت کی تھی ابلیس نے، لیکن اس کے باوجود بھی مردود ٹھہرا کہ اللہ کا ایک حکم جو تھا وہ اس کا انکار کر دیا. اور آج جو لوگ کتنے انکار کرتے ہیں غرور تکبر کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ان پر کتنا عذاب نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں، وہ بد اخلاق اور متکبر ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں یار وہ منہ سے بڑھ بولا ہے، اندر سے دل کا بڑا صاف ہے، یا فلاں خاتون جو منہ سے بڑھ بولی ہے. بھائی یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو بھونڈی سی بات کر دی نا. تو بد اخلاق ہونا بھی اللہ کو نہایت ناپسند ہے، بدترین انسان اس کو کہا گیا ہے. اگر آپ دل سے اچھے ہیں تو آپ زبان سے بھی اچھے بنے، اپنے ہاتھ سے بھی، اپنی آنکھوں سے بھی اچھے بنے.
صحیح ہے نا، لوگوں کی عزت احترام کرنا سیکھیں، کریں۔ فرمایا جو تکبر کی وجہ سے اپنی شلوار یا اپنا تہمت لٹکائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی صورت میں اٹھائے جائیں گے، مطلب اتنی ذلت ان کو دی جائے گی۔ پھر عاجزی اور انکساری، جہاں پہ تکبر کے نقصانات بتائے گئے، عاجزی انکساری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ عاجزی اختیار کرو، تم میں سے کوئی دوسرے پر فخر نہ کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ عائشہ عاجزی اپناؤ کہ اللہ عاجزی کرنے والوں سے محبت اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ تو دیکھیں عاجزی انکساری کرنے والوں کو اللہ بہت پسند کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، جو مسلمان بھائی پر بلندی چاہتا ہے اللہ اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو صحابہ کرام ایک دوسرے سے نہایت عاجزی اور انکساری سے بات کیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے۔ شیطان نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دے دی، مطلب جب تک قیامت نہیں آئے گی اللہ پاک نے شیطان کو مہلت دے دی ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی تھی کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا۔ وہ طاق میں بیٹھتا ہے نا اور لوگوں کو پھر کیا کرتا ہے، شیطان جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، گناہوں کی طرف رغبت دلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے روکتا ہے، گمراہی میں ڈالتا ہے، سستی پیدا کر دیتا ہے نا، وسوسے ڈالتا ہے، چلو کل کر لوں گا، پھر انسان کرتا ہی نہیں ہے اور ایسا ایسا ہم جو ہے وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور برائی والے کاموں کے ہم نزدیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے، ان کے دائیں ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شیطان کہتا ہے کہ جناب میں آگے سے بھی ان کو راستہ ان کو گمراہ کروں گا، دائیں بائیں سے بھی اور پیچھے سے بھی ان کو شبہات ڈالوں گا، کبھی ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا، کبھی ان کو ناشکرا پن ان کے اندر ڈال دوں گا، کبھی ان کو شہوت اور برے افعال ان سے کرواؤں گا۔ تو انسانوں کو بہکانے میں شیطان کی کوششیں بہت زیادہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسانوں کے راستے میں بیٹھتا ہے، لیکن جن کو اللہ پاک پسند فرما لیتا ہے نا تو پھر کیا اسے کہتے ہیں، شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شیطان سے پناہ مانگنے کی ترغیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اگرچہ اسے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں، اور تم عرض کرو اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہان سے بہتر، سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے، سب سے زیادہ عقلمند، سب سے زیادہ رتبے اور فضیلت رکھنے والے ہیں، انہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے۔ تو ہماری اور آپ کی، ہم سب کی کیا حیثیت ہے، حالانکہ ہم تو جاہل، عیب اور نقص والے غفلت میں ڈوبے ہوئے، تو کیا فرمایا تو کیا تم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے محتاج نہیں ہو؟ یقیناً محتاج اور بہت زیادہ محتاج ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی مانگ رہے ہیں پناہ تو ہمیں تو مانگنی چاہیے نا، لازمی اٹھتے بیٹھتے ہمیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا تم میں سے جو شخص رات کے وقت اپنے بستر پر جائے تو یہ کہہ لیا کرے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ جی مجھے ان شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرما دیں۔ صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ہے وہ انسان کو عطا فرماتا ہے، اور ان سے دیکھیں اگر چھوٹے موٹے ہم لوگ ہوتے ہیں نا، جو مجرم ان کو پکڑنے کے لیے پولیس ہوتی ہے، بڑے مجرموں کو پکڑنے کے لیے اتنے ہی بڑے حساس ادارے ہوتے ہیں، شیطان جو ہے وہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو اس سے حفاظت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی دلا سکتا ہے، کہ ہم تو شیطان کو نہیں دے سکتے لیکن اللہ تو شیطان کو دے سکتا ہے نا۔ پھر فرمایا اللہ نے فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نکل جا یہاں سے، اگر کوئی تیری پیروی کرے گا نا، تیری اطاعت کرنے والوں کو بھی تیرے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے، جہنم کو جنوں اور انسانوں سے اللہ پاک بھر دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوزخ میں شیطان، جنات اور انسان سب ہی جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے جہنم کو بھر دے گا۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی، بے شک میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا. مطلب جنوں میں بھی جو گناہ گار لوگ ہیں نا ان کی بات کی جا رہی ہے. اور آدم پھر فرمایا اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، اس درخت کے پاس نہ جانا اور نہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا تاکہ ان پر ان کی چھپی ہوئی شرم کی چیزیں کھول دے، اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ. ان دونوں سے قسم کھا کر کہا کہ بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں. تو وہ دھوکہ دے کے ان دونوں کو اتار لایا. پھر جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا تو ان کی شرم کے مقام ان پر کھل گئے اور وہ جنت کے پتے ان پر ڈالنے لگے. اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہاں پہ یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان نے وسوسے ڈالے اور جھوٹی باتیں کہیں. اور مطلب دیکھیں نا آدم علیہ السلام تو اللہ کے عاشق ہے نا، تو وہ ان کو اچھا وسوسہ بھی کیا ڈالا نا کہ دیکھو کہ جناب آپ جناب وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے وہ جنت میں رہنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جب یہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجنا تھا، تو اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا. نبی سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی، یہ کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی بے شمار اس میں حکمتیں ہوتی ہیں. بہرحال شیطان نے جو تھے وہ وسوسے ڈالے اور جھوٹی باتیں اس نے کی، اور اس نے آپ کی کیا اس سے کہتے ہیں جو آپ کی حساسیت کا مقام تھا، عقیدت کے مقام کو اس نے اپنے لیے استعمال کیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی جو ہم سب مسلمانوں کو کرنی چاہیے. قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آیت نمبر 23 ہے، اس کو یاد کر لیجیے گا اور ضرور اپنی دعاؤں میں پڑھا کریں کہ دونوں انبیاء کرام کی دعائیں بہت مشہور ہیں، ان کی بہت زیادہ تاثیر ہوا کرتی ہے. دونوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. مطلب کہ اللہ باجی آپ ہم پر اپنا رحم فرمائیں، کرم فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی لیے دعائیں کی، آج سے ان کا ساری سے دعائیں کی. کتنی بڑی بات ہے نا. فرمایا توبہ ہی ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی معافی طلب کر سکتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن بندے سے جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے حیا کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے نا. اور پھر توبہ استغفار کرتا ہے. پھر میں اللہ نے فرمایا تم اتر جاؤ، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹہرنا اور نفع اٹھانا ہے. اللہ نے فرمایا تم اسی میں زندگی بسر کرو گے، اسی میں مرو گے، اسی سے اٹھائے جاؤ گے. یہاں پہ دونوں ہزار کو جنت سے اتر جانے کا حکم ہوا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کا اصل مقصد انہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا اس سے کہتے ہیں زمین پر بھیجنا تھا. تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہونا تھا. بہرحال آگے چلتے ہیں. اور آدم کی اولاد بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے اور پرہیزگاری کا لباس سب سے بہتر ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے. پھر آدم علیہ السلام کی اولاد سے پھر فرمایا کہ لعاب لباس اور طعام کی اہمیت اللہ پاک جو ہے وہ بیان کر رہا ہے یہاں پر. اور آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی کہ مجھے آپ سے ہم سب سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو چیز عطا فرمائی ہے نا وہ لباس ہے. لباس ایک بہترین چیز ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی چیزوں میں سے، جو کہ ستر عورت مطلب آپ کے جسم کو ڈھانپتا ہے. جیسے آپ نماز میں سردی گرمی میں آپ کے جسم کو سردیوں سے گرمیوں سے بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لباس اتارے، 2 جسمانی اور 1 روحانی. اب یہ جسمانی لباس تو آپ کے جسم کی چھپاتا ہے، اور سم ٹائم آپ زینت کے لیے اچھا لگنے کے لیے لباس پہنتے ہیں، ایسا بھی لباس ہوتا ہے. تو فرمایا یہ دونوں اچھے ہیں. اور روحانی لباس کیا ہے؟ ایمان، تقوی، حیا اور نیک خصلتیں. یہ سب کے سب کیا ہے؟ اچھا لباس ہیں. اچھا جی، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر سوتی لباس پہنتے تھے، اور اون اور روئی کا لباس بھی کبھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. اچھا جی، لباس میں جبہ بھی آتا ہے، پیرہن جیسے کہتے ہیں نا، لمبی قمیض وہ بھی آتی ہے، تہبند، چادر مبارک، دستار مبارک، امامہ شریف، ٹوپی مبارک، موزہ
مبارک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی پہنا اور پاجامہ بھی خریدا ضرور، لیکن پہننے کے حوالے سے کبھی ذکر نہیں آیا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک جو ہے وہ شمائل ترمذی میں موجود ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید کپڑے پہنو کہ وہ زیادہ پاک اور ستھرے ہیں، اور انہیں اپنے مردے کو بھی پہنا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم لوگ جب دفناتے ہیں کسی کو تو وہ کرتے ہیں سفید لباس کا کفن ہوتا ہے۔ پھر فرمایا مرد و خواتین کے لیے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس، مطلب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ لباس التقوی، مطلب کتنی بڑی بات ہے نا، تو ایک دوسرے کی عزت کرنا، احترام کرنا اور ایک دوسرے کی باتوں کو پوشیدہ رکھنا چاہیے میاں بیوی کو۔ دیکھیں یہاں بھی کس انداز میں اللہ پاک تربیت فرما رہے ہیں قرآن پاک میں بھی۔ فرمایا اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دیں۔ بے شک وہ خود اور اس کے قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کے ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا ہے۔ یہاں پہ شیطان کی جو ہے نا وہ کاریگری وہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب وہ آپ کو وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے آپ اس کو نہیں دیکھتے ہیں، مطلب وہ چھپی ہوئی جگہ سے دیکھتا ہے نا، اور وہ آپ کو بہکاتا ہے، وہ مکار ہے۔ تو فرمایا کہ اس کی مکاریوں سے بھی بچنا ہے۔ فرمایا مومن، کافر، ولی، عالم، پرہیزگار سب سے خطاب ہے یہ چیز، کوئی اپنے آپ کو ابلیس سے محفوظ نہ سمجھے، وہ تو آپ کو فتنوں میں ڈالتا ہے، اور شیطان مختلف انداز سے لوگوں کو فتنوں میں ڈالتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ باجی ہمیں ان سے بچائیں۔ صحیح ہے نا جی؟ اچھا جی، ایک اور بات یہاں پہ تھوڑا سا ذرا غور کریں کہ شیطان کا علم، اس کی قدرت بہت وسیع ہے، ہر زبان میں، ہر جگہ اور ہر آدمی کو وسوسے ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس قدر وسیع علم اور قدرت ماننا شیطان کے لیے شرک نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن ان لوگوں پر افسوس ہے جو شیطان کی وسعت علم کو تو مان لیتے ہیں، لیکن خاتم الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیع علم ان کو ماننے کے لیے شرک محسوس ہوتا ہے نا، تو یہ غلط بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تو سب سے زیادہ ہمیشہ دیکھیں نا بیماری اور ایک شفا کا علم ہوتا ہے نا، تو شفا کا علم تو اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری کو دور کرتا ہے، تو شیطان بیماری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ شفا ہے، تو شفا کا علم زیادہ طاقتور ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے اور ہے بھی۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ فرمایا کہ کفار جو ہے نا وہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان جو ہے وہ کفار کے دوست نہیں ہے، کیونکہ دوست کی بھلائی چاہتا ہے، جبکہ شیطان چاہتا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے اور وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے۔ صحیح ہے نا؟ جیسے لوگ سے جنات کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، لیکن وہ اصل میں ان کے دوست نہیں ہوتے، وہ اصل میں وہ ان کے غلام بن جاتے ہیں جنات کے، جنات شیاطین جو ہیں وہ ان کو اپنے کہنے پہ چلا رہے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا، اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا۔ فرما دو اے حبیب کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ مطلب جھوٹی جھوٹی باتیں اللہ پر الزام لگانا کہ جناب اللہ نے حکم دیا تھا، تو اللہ کا ایسا حکم بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ نا ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، جب پوچھنے میں کہتے تھے جناب یہ اللہ نے کہا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تو ایسے کوئی بات ہی نہیں کی، اللہ تعالیٰ تو بے حیائی کو پسند ہی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ تو حیا والوں کو پسند کرتا ہے۔ دیکھ لینا جو ہمارے یہاں پہ لوگ جو بڑے بے حیا ہو جاتے ہیں آج کل کے دور میں، لڑکے خاص طور مرد حضرات بھی، بہت سی خواتین بھی، تو ذرا غور کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ پاک حیا والا، حیا کی چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو، عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا کرو، قل امر ربی بالقسط، تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے، انصاف کا حکم دیا ہے، تو کبھی بھی کسی کے ساتھ نا انصافی مت کرو، اور تم اللہ کی راہ میں جب نماز پڑھو تو سیدھا قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، اپنے قبلوں کو سیدھا کر لو، اپنے عقیدوں کو درست کر لو، خالص اللہ تعالیٰ کے بندے بن جو، اور یہ ہے کہ اخلاص جو ہے وہ تمہاری عبادتوں میں لازمی ہونا چاہیے، پھر تب تم ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا کہ جس مسلمان میں یہ تین صاف ہوں اس کے دل میں کبھی کھوٹ نہ ہوگا، اس کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، وہ ائمۃ المسلمین کے لیے خیر خواہی کرے، تمام مسلمانوں کے لیے نا، اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لے۔ صحیح ہے، اخلاص کی بڑی ضرورت ہے۔
صحیح ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پوچھا گیا نا کہ اخلاص وصیت کیجئے تو آپ نے فرمایا اپنے دین میں اخلاص رکھو, تمہارا تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا. صحیح ہے. اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ عذاب بھی ہے. تو ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اور اچھے اخلاص جو آپ کے ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت کچھ عطا فرمائے گا. اور جیسے تمہیں بنایا ویسے ہی تم پلٹو گے. جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے تو دیکھیں نا کس حالت میں ہوتا ہے, تو اسی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا جب وہ مرے گا. اس کی بہت زیادہ تفصیل ہے, یہ آپ علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں. اور ایک گروہ کو ہدایت دی اور ایک فرقے پر گمراہی ثابت ہو گئی. انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں. تو یہ نہایت غلط بات ہے کہ جو شیطانوں کو دوست بنا کر بھی کہتے ہیں جناب, تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے اور کسی کو جو ہے وہ شیاطین کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. اے آدم کی اولاد, ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو, بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. سامعین محترم, ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں گندے مندے لباس پہن کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے ہیں, گندے مندے لباس پہن کے نماز جمعہ یا نماز یا اچھے محفلوں میں جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جاؤ تو عمدہ لباس پہن کے جاؤ, کہ تمہارا جسم بھی پورا ڈھانپا ہوا ہو, سترے عورت کا پورا خیال رکھو, عمدہ لباس ہو, خوشبو لگا کے جاؤ تاکہ جب جہاں تم بیٹھو تو ان لوگوں کو تمہارے ساتھ بیٹھنا اچھا لگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے عورت بیت اللہ کا برہنہ ہو کر طواف کرتی تھی, وہ کہتی تھی کوئی مجھے کپڑا دے گا جس سے میں اپنی شرم کا ڈھانپ لوں, تو یہ جو ہے نا جو کھل جائے گا میں اسے کبھی حلال نہیں کروں گی. مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ برہنہ ہو کے کیا کرتے تھے, تو اللہ پاک نے فرمایا کپڑے پہنو, کھاؤ اور پیو اور اللہ کا شکر ادا کرو. صحیح ہے جی. تو میں مساجد میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں تو ان میں بھی پاک صاف ہو کے جایا کرو. مساجد کو بچوں اور پاگلوں خرید و فروخت, جھگڑے و بلند آواز کرنے اور حدود قائم کرنے, تلوار کھینچنے سے منع رکھو, بچاؤ. صحیح ہے نا. اور مسجدوں میں ڈھول ڈھمکے مت کرو. قیمتی لباس پہننے کے لیے بیان کیا گیا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز تہجد کے لیے بیش قیمت لباس پہنا کرتے تھے جس کی قیمت اس دور میں بہت زیادہ ہوتی تھی. تو آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس سے ملاقات کیوں نہ کریں. کتنی بڑی بات ہے, یہ ذرا غور کرنے چاہیے. ہمارے اکابرین صحابہ کرام بزرگان دین کا بھی یہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یا اپنے استادوں کی یا مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عمدہ اور اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں. یہ ادب ہے کہ اگر آج ہم اپنی شادی بیاہ میں, اسکولوں میں, یونیورسٹیوں میں یا اپنی میٹنگز میں, آفس میٹنگز میں, اپنی کہیں پہ جاتے ہیں تو ہم لوگ اچھا لباس پہن کے جاتے ہیں, تو جو سب کا مالک ہے, سب کا خالق ہے, اس کی بارگاہ میں بھی تو جانا چاہیے. اور اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ میرے پاس بھی آؤ تو اچھے لباس پہن کے آیا کرو نا, ایویں منہ اٹھا کے آ جاتا ہے تم لوگ. تو میں کھاؤ اور پیو. یہ جو لوگ تھے نا حج کے دنوں میں ذرا بھوکے پیسے رہتے تھے, کچھ نہیں کھاتے تھے, تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, تم لوگ کھاؤ پیو, میں نے تمہیں کہا ہے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کو استعمال بھی کیا کرو, لیکن ہاں بس تکبر سے بچو, ریاکاری سے بچو. پھر فرمایا اچھا جی طب کے والے سے بڑی پیاری سی بات کی گئی, جو بات کی ہے نا کھاؤ اور پیو. تو کسی نے کہا کہ جناب قرآن پاک میں طب نہیں ہے. تو ایک بزرگ مسلمان تھے حضرت علی بن حسین واقد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم دیان اور علم ابدان دونوں قرآن پاک میں فرمائے ہیں. تو فرمایا کون سی آیت میں ہے؟ فرمایا یہی آیت وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. سامعین محترم, آج ڈاکٹرز بھی ہمیں کہتے ہیں, طب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہیں کہ کھاؤ بھی پیو بھی لیکن حد سے نہ بڑھو, کچھ بھوک رکھ کے کھاؤ. جیسے یہ روزہ بھی جو ہے فرمایا کہ روزہ جو ہے بیماریوں کو دور کرتا ہے. کیوں؟ حالانکہ دیکھیں اس میں تو ہم سارا دن کچھ نہیں کھاتے, لیکن بیماریوں سے دور کرتا ہے. تب جب ہم سحری بھی حد کے اندر رہ کے کریں گے, اپنے پیٹ زیادہ فل پیٹ نہیں بھریں گے اور اس طرح افطاری میں بھی فل پیٹ نہیں بھریں گے اور اعتدال کا مظاہرہ کریں گے, تو یقین جانیں بیماریاں ہمارے قریب نہیں پھٹکیں گی. تو یہاں پہ دیکھیں ہماری صحت کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے, جسمانی اور روحانی دونوں. تو فرمایا اللہ کی اس زینت کو کس نے حرام کیا جس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تو کوئی چیز حرام نہیں کی, تم لوگ خود ہی اپنے اوپر خود ساختہ چیزوں کو, کھانے پینے کی چیزوں کو, لباس کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو. یہ بہت ہی نہایت ہی سخت قسم کی غلط بات ہے. پھر آگے فرمایا جا رہا ہے تم فرماؤ میرے رب نے تو ظاہری باطنی
بے حیائی اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا، جیسے کہ تم اللہ کے ساتھ چیز کو شریک قرار دو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے. صحیح ہے نا جی. اور یہاں پہ بے حیائیوں سے منع کیا گیا ہے، گناہ ناحق زیادتی سے منع کیا گیا ہے، اور ہر طرح کا کفر و شرک سے منع کیا گیا. یہاں پہ ایک لفظ فرمایا گیا ربی الفواحش، مطلب کہ ایسی بدکاری جو علی الاعلان ہو، پیشہ ور عورتیں جیسے بدکاری کرتے ہیں کلبوں ہوٹلوں سے اور یہ ساری چیزیں، اور زنا خفیہ زنا کرنا بھی، جو مطلب جو آج کے جیسے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنائے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے حیائی اور حرام فرمایا، اس کو گناہ کا کام فرمایا بہت بڑا. جو آج ہمارے یہاں پہ لڑکے لڑکیاں عام لگے ہوتے ہیں تو یہ بہت سخت قسم کی غلط بات ہے. اور بہترین بات یہ ہے کہ نکاح کر لو. ہمارے معاشرے کا ایک بڑی خرابی ہے کہ ہمارے یہاں پہ نکاح کو بہت مشکل بنا دی گیا. آج کل خواتین لڑکیوں والوں کے بھی بہت زیادہ فرمائشیں ہیں اور لڑکوں کی بھی بہت زیادہ فرمائشیں ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، اللہ پاک کا جو حکم ہے، اگر اس طرح دیکھا جائے تو نکاح معاشرے میں آسان ہو جائے گا، وہ زنا مشکل ہو جائے گا. جبکہ ہمارے اس معاشرے میں کیا ہے، توبہ نعوذ باللہ، زنا کرنا، یہ عشق اور محبت کی پینگے بڑھانا جو صرف نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی عشق نہیں ہوتا، نہ محبت ہوتی ہے. تو وہ اندازہ کریں کہ یہ لوگوں نے آسان کر دی. یہ صرف ہمارے لوگوں کی کوتاہیاں ہیں اور دین سے دوری اور جہالت کا نتیجہ ہے. اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے پڑھنے. دیکھیں نا، گناہ بھی پھر عام ہو جاتے ہیں نا. تو ہم لوگ اگر ہمارے بڑے اور ہم سب سوچیں سمجھیں، اہل علم کے پاس بیٹھ کے مشورہ کریں، اللہ کی باتیں سیکھیں، یقین جانیں کوئی لڑکی جو ہے پھر اس کے بال جو ہے سفید نہیں ہوں گے اور اس کی شادی ہو جائے گی. آسانیاں پیدا کریں نا. یہ جو جہیز اور پتہ نہیں کیا کیا بزنس اتنا ہو وہ ہو، تو یہ سارے معاملات کو ہمیں چھوڑنا چاہیے یا چھوڑنا پڑے گا، اور پھر ہی ہمارے معاملات اچھے ہوں گے. پھر فرمایا عذاب کے حوالے سے، عذاب تم پر نازل ہوگا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا فرماتا ہے کہ پہلے ہی موت کے لیے تیار رہو. صحیح ہے نا جی. اپنی بیماری سے پہلے جو ہے نا صحت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے شکر ادا کیا کرو. بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کا شکر ادا کرو. پھر فرمایا آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول تشریف لائیں جو تمہارے سامنے میری آیتوں کی تلاوت کرے، تو جو پرہیزگاری اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا مجھے آپ کو، اور ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی. تو پھر کیا ہوگا، پھر ہمیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہوگا. یہ اللہ والوں کی صف میں پھر اللہ پاک ہمیں بھی شامل کر لے گا اگر ہم یہ کام کریں گے. پھر فرمایا جو ہماری آیتیں جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلے میں تکبر کریں گے تو یہ لوگ جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. تکبر والوں کے لیے بہت بار بار فرمایا جا رہا ہے نا. اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو اور اسے زد مزید گناہ پر ابارتی ہے، تو ایسے کو جہنم کافی اور وہ ضرور برا ٹھکانہ ہے. مطلب لوگ ضد لگا کے بیٹھ جاتے، نہیں ہوں میں کرنا ہی کرنا، تو وہ پھر مزید گناہوں میں چلا جاتا ہے. فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اس کی آیتیں جھٹلائیں. مطلب یہ دیکھیں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، بتوں یا ستاروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور دو خدا کہتے ہیں، ایک خدا نہیں بلکہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی ہیں، باطل احکام کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں. آیات کو جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہ ماننا اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے. جو آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور خاص کر ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو بھی توبہ نعوذ باللہ جھوٹا کہہ رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کو جھوٹ باندھتے ہیں تو ان کے اوپر نہایت سخت قسم کا عذاب ہے. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم سے پہلے جو جنوں اور آدمیوں کے گروہ آگ میں گئے ہیں تم بھی ان میں داخل ہو جاؤ. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، کہ وہ گمراہ لوگ ہیں کہ تم سے پہلے جو داخل ہو چکے ہیں نا جہنم میں، تم بھی ان کے ساتھ جاؤ مرو. اور پہلے والے دوسروں سے کہیں گے کہ تو تمہیں ہم پر کوئی برتری نہ رہی تو اپنے اعمال کے بدلے عذاب کا مزہ، مطلب جو پہلے جا چکے ہیں وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تم بھی مزہ چکھو، تم نے بھی تو پیغمبروں کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، مسلمانوں کو ستایا تھا، اب تم بھی اس میں آؤ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتیٰ کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو جائے. جس طرح فرمایا کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی لیے نافرمانی کرنے والے کبھی بھی جنت میں داخل
نہیں ہو سکتے. اچھا جی، یہاں پہ یہ باتیں بھی بیان کی گئی ہیں کہ جنت والے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور جہنم والے بھی ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. صحیح ہے نا جی. تو میں اگر بستیوں والے ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، تو ضرور ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے، مگر انہیں جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب میں گرفتار کر دیا. صحیح ہے نا. اور فرمایا وہ جنت میں داخل کبھی بھی نہیں ہوں گی، ناممکن سی بات ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں. فرمایا ان کے لیے آگ کا بچھونا ہے اور ان کے اوپر سے اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دے دیں. مطلب اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ. اور لیکن جو ایمان لاتے ہیں اور طاقت بھر اچھے کام کیے، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے. وہ جنت والے ہیں. فرماتے ہیں اللہ پاک کہ وہ جنت والے ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. کتنی بڑی بات ہے نا. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ احکامات اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان احکامات جیسے نماز، روزہ اور دیگر عبادات، زکوٰۃ اور حج، تو یہ کتنے آسان سے احکامات ہیں نا. زیادہ جس کے پاس نہیں ہے پیسے اس کو نہیں کہا گیا حج کا، اس کو زکوٰۃ کا نہیں کہا گیا. جس کے پاس ہیں بس اسی کو ہی کہا گیا. میں ایسے ہی جیسے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتے داروں، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ کی ادائیگی بھی عمومی زندگی کا حصہ ہے. یہ نہیں کہ جی تمہیں چاند پہ جانا پڑے گا، جی فلاں ملک میں جا کے خدمت کرنی پڑے گی. نہیں، فرمایا جو تمہارے پاس ہیں بس انہی سے حسن سلوک سے پیش آؤ، جاؤ، اخلاق اپنا اچھا کر لو. اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی باتیں نہیں ہم سے کہی ہیں جو ہم عمل نہیں کر سکتے. ہاں، ہماری سستی، کاہلی اور شیطان کے وسوسے خیالات. پھر فرمایا ہم نے ان کے سینوں سے بغض و کینہ کھینچ لیا. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے کہ ان کے دلوں کے اندر جو نیک لوگ ہیں نا، یہ ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہیں کرتے. ان کے نیچے نہریں بہیں گی. شیطانوں کے نیچے تو آگ ہوگی، اللہ والوں کے نیچے نہریں ہوں گی. اور وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم ہدایت نہ پاتے کہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. بے شک ہمارے رب کے رسول حق لائے اور انہیں ندا کی جائے گی کہ یہ جنت ہے، تمہیں تمہارے اعمال کے بدلے میں اس کا وارث بنا دیا گیا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا. پاکیزہ دلوں کے بارے میں بیان کیا گیا، اور بغض ان کے اندر نہیں ہوتا اللہ والوں کے دلوں کے اندر جو نیک لوگ ہوتے ہیں. اور پھر فرمائیں کہ لوگوں کے اعمال ہر ہفتے میں دو مرتبہ پیر اور جمعرات کے دن پیش کیے جاتے ہیں. ہر مسلمان بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کی جو اپنے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو. کہا جاتا ہے اسے چھوڑ دو یا مہلت دو حتیٰ کہ یہ رجوع کر لیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر بھی مہلت دیتا ہے نا. فرمایا بغض رکھنے والوں سے بچو کیونکہ بغض دین کو تباہ کر دیتا ہے. فرمایا مسلمانوں کا آپس میں کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو آپس میں دوستی اور رحمت اور شفقت کی مثال قائم کرنی چاہیے. جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے نا تو باقی سارا بھی اس میں شریک ہو جاتا ہے اس کی بیماری میں. صحیح ہے نا جی. تم میں اچھا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید ہو اور جس کی شرارت سے امن ہو، اور تم میں برا وہ شخص ہے جس سے بھلائی کی امید نہ ہو اور جس کی شرارت سے امن نہ ہو. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے بھی پسند کرتا ہے. فرمایا گفتگو کرتے وقت اچھے طریقے سے بات کیا کرو. جب گفتگو کریں، کوئی گفتگو کرے تو اچھے انداز میں اس کی بات سننا، ملاقات کے وقت مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا اور وعدہ پورا کرنا مومن کے اخلاق میں آتا ہے. دیکھیں ہمیں اخلاقیات بھی سکھائی جا رہی ہے، مومن کی شان سکھائی جا رہی ہے. یہ نہیں کہ جو آپ کے پاس آیا اور آپ اسے غصے میں بولنا شروع کر دو، نہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ پاک ہمیں جنت. تو فرمایا تمہارے رب کے فضل سے یہی بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے. صحیح ہے نا جی. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوگا. یہ نہیں کہ اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ اللہ کی ذات ہے. ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کی ذات ہے، وہ جتنا مرضی کرم کر دے. فرمایا جنتی جہنم والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اسے سچا پایا. مطلب جنتی لوگ جہنم والوں سے بات کریں گے، اور کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ وہ کہیں گے ہاں. پھر ایک ندا دینے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. یہاں پر فرمایا کہ جنتی جہنم والوں سے، جہنم والے جنت والوں سے باتیں کریں گے. اچھا جی، وہ حالانکہ بڑا فاصلہ ہے لیکن دور دور سے بات کر رہے ہوں گے. آگے اس کی تفصیل آئے گی. تو میں اور اللہ کی جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، وہ آخرت کے انکار کرنے والے ہیں.
فرمایا کہ جو مسلمان کہلانے والے بھی دوسروں کو دین پر عمل کرنے سے منع کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو دین میں تحریف و تبدیلی چاہتے ہیں، جیسے بے دین و ملحد لوگ جو دین میں تحریف و تغیر کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی کوئی کم مجرم نہیں بلکہ وہ بھی جہنم کے مستحق ہیں۔ آج کل لوگ چھوڑو یار، نماز نہیں پڑھو، یہ مولویوں کی بتائی ہیں، اور نہیں اور نہ عبادتیں کرو، اور تراویاں بس 8 ہی پڑھ لو، چھوڑو نہ بھی پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ فضول کے جو عالم بنے ہوتے ہیں نا، تو ان سے ہمیں پیچھے رہنا چاہیے۔ اور جنتیوں اور جہنمیوں کے آپس میں مکالمہ سورہ صافات میں بیان کیا گیا۔ پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، میں سے کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو کیا، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے؟ دیکھیں، مٹی ہو جائیں گے ہم لوگ اور ہڈیاں بن جائیں گے، تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اپنے اس دنیا کے ساتھی کو بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا خدا کی قسم، قریب تھا کہ تو ضرور مجھے بھی گمراہ کر دیتا اور ہلاک کر دیتا، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی آج جہنم میں ہی ہوتا۔ دیکھنے کتنی بڑی بات ہے نا۔ فرمایا کہ وہ کہیں گے، جہنمی والوں سے پوچھا جائے گا نا کہ تمہیں کون چیز جہنم میں لے گی، وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ قسم کی باتیں سوچتے تھے، چغلی بخیلی وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں نا، فحش گفتگو کرنا، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اس لیے وہ لوگ جہنم میں چلے گئے۔ دیکھیں ذرا غور کریں ہمارے لوگ ذرا، اس لیے اللہ والے بزرگان دین اہل علم محافل سے جاتے ہیں اور اس میں زندگی اور موت، جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اس لیے آپ کو قرآن پاک کا یہ خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم سب کو بھی عبرت حاصل ہو اور ہم سب بھی گناہوں سے پیچھے ہٹ جائیں اور اچھائی اور بھلائی اور نیکی کے کام، تقوی کے کام کرنے شروع کر دیں۔ فرمایا اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک پردہ ہے، الاعراف، جو اس سورت کا نام ہے نا اعراف، یہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں پردہ اسے کہا جاتا ہے۔ فرمایا اعراف پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے اور اس کی لالچ رکھتے ہوں گے، مطلب کہ یہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی، وہ درمیان میں بیٹھے ہوں گے۔ صحیح ہے نا جی؟ پھر اس کے بارے میں اور بھی قول آتے ہیں اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم جنت میں چلے جائیں، اور دوزخ کو دیکھ کے کہیں گے کہ کاش ہم لوگ جو ہیں وہ دوزخ سے بچ جائیں، اور دعائیں کریں گے نا۔ فرمایا بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی اور اس سے بھی زیادہ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ہی ذلت۔ یہی جنت والے، ان کے چہرے اندازہ کریں چمک رہے ہوں گے، نور ہوگا، سفید ہوگا، اور جنہوں نے برائیوں کی کمائی کی تو برائی کا بدلہ اسی کے برابر ہے، اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا جائے، وہی دوزخ والے ہیں۔ پھر فرمایا دور سے سننا شرک نہیں، جیسے اگر یہ لوگ دور سے سن رہے ہوں گے جنتیوں کی آوازیں یا جہنمیوں کی آوازیں، اگر وہ لوگ سنتے ہیں تو میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ حضور جو ہیں وہ اپنے غلاموں کا محبت سے پڑھا ہوا درود خود سماعت فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انبیاء اور اولیاء کو بھی دور اور نزدیک سے سننے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی آواز سن لی دور سے اور سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے۔ پھر فرمایا اور جب ان اعراف والوں کی آنکھیں جہنم کی طرف پھیری جائیں گے تو کہیں گے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کرنا، اور اعراف والے کچھ مردوں کو پکار کریں گے، کہیں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے تمہاری جماعت اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ تمہیں کام نہ آیا، مطلب جنہوں نے ان کو گناہوں میں ڈالا تھا نا، تکبر کیا تھا، آج وہ کام نہیں آئیں گے۔ صحیح ہے نا؟ کام صرف اللہ کی ذات آئے گی۔ فرمایا کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ ان پر رحمت نہیں کرے گا، جبکہ آج تو وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے فرمایا کہ غریبوں کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جو اللہ کی یار آپ عبادت نہیں کر رہے تو آپ تو جاؤ گے جہنم میں، لیکن جو عبادت کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، آپ ان کا کیوں مذاق اڑاتے ہیں؟ کیوں کیا وجہ ہے؟ جو جس کے حلال کھا رہا ہے آپ اسے کیوں آپ اس کو حقیر جانتے ہیں؟ جو سود نہیں لیتا اور جو نیک اعمال کرتا ہے آپ کبھی بھی اس کی غربت کا، اس کے نیک اعمال کا، اس کے مسلمان ہونے کا مذاق نہ اڑائیں، بلکہ فرمایا عزت کریں ایسے لوگوں کی۔
اور فرمایا جہنمی جنتیوں کو پکاریں کہ ہمیں کچھ پانی دے دو، اس رزق سے کچھ دے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ جنتی کہیں گے بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں اس وقت، کیونکہ وہ پہلے تھا نا، اب تو بات پوری ہو چکی بھائی، اب تو تم وہ لوگ تھے نا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا، تو آج ہم انہیں چھوڑ دیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا۔ وہ بھول گئے تھے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج تمہارے اوپر عذاب ہی نازل ہونا بس۔ اور بے شک ہم ان کے پاس ایک کتاب لائیں جسے ہم نے ایک عظیم علم کی بنا پر بڑی تفصیل سے بیان کی، ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تمہیں قرآن عطا فرمایا، اس میں ہر شے عطا فرما دی۔ وہ تو صرف قرآن کے کہے ہوئے آخری انجام کا انتظار کریں، جس دن وہ آخری انجام آئے گا تو کیا ہوگا؟ جو اس سے پہلے بھولے ہوئے تھے بول اٹھیں گے بے شک ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو یہ تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کر دیں، تو ہیں کوئی ہمارے سفارشی جو ہماری شفاعت کر دیں، ہمیں واپس بھیج دیا جائے تو ہم جو پہلے عمل کیا کرتے تھے اس کے برخلاف عمل، مطلب کہیں گے جناب اللہ باجی ہمیں واپس بھیج دیں، ہم نیک لوگ ہو جائیں گے، ہم نئی بری چیزیں دیکھیں گے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم بے ادبی گستاخیاں نہیں کریں گے۔ مطلب تو یہ لوگ تھے نا وہ جو جھوٹے بہتان لگاتے تھے اور لوگوں کو بارے میں بری باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، فلمیں، ڈرامے، مزاحیہ پروگرام، دینی معلومات کی مطلب کی وجہ کے اندر مسلمانوں کو برا دکھاتے تھے، تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے۔ تم لوگوں نے جو برے کام کیے تم جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ جہنم میں ہی جاؤ گے۔ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں بھڑکتی ہوئی آگ اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے تمہارے لیے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بار بار فرمایا کہ قبر کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کر لیا کرو۔ صحیح ہے نا، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمیں جہنم سے کیسے باہر آنا ہے، نیک اعمال کرنے کے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے معاملات جو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اس کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے رب سے گر گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ سے دعا کیا کرو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ دعا کرنے کے لیے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے زیادہ بزرگ ترین نہیں ہے، مطلب اعلیٰ نہیں۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات ہے، تمہارے رزق کو وسیع کر دے؟ رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مانگنے والا عبادت گزاروں کے گروہ میں شمار ہوتا ہے۔ دعا فی نفسی یعنی بذات خود عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص دعا کرتا ہے وہ اپنے عاجز و محتاج ہونے کا اقرار اور اپنے پروردگار کی قدرت اور کرم کا اعتراف کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو جاتی ہے دعا کرنے سے۔ دعا میں بس فرمایا کہ حد سے نہ بڑھ جائے، یہ نہیں کہ اللہ پاک مجھے نبی بنا دے یا اللہ باجی میری کالی کوٹھی بن جائے یا کالی میری کروڑا نکل آئے، تو ایسی دعائیں نہ کیا کرو۔ صحیح ہے نا جی، دعا میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، دعا میں بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ نے طریقے بتائے ہیں ویسے دعا مانگے۔ پھر فرمایا زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اللہ سے دعا کرو ڈرتے ہوئے اور لالچ کرتے ہوئے، بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اب چھری یہاں پہ رحمت کی لالچ کے بارے میں بات کی جا رہی کہ رحمت کا طمع کرو نا، صحیح ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا اور عبادات میں خوف و امید دونوں ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے کہ اپنے گناہوں کا اور امید بھی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک عطا کرنے والا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، آگے فرمایا ہے کہ ہواؤں کو بھیجنے والا ہے اللہ پاک، آپ کو مطلب یہاں پہ ماشاءاللہ سے بادل اور بارش برسانے کے تمام معاملات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنجر زمین سے اگر وہ پھل نکال سکتا ہے تو اسی طرح مردوں سے بھی دوبارہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے، اور اچھی زمین ہوتی ہے اس کا سبزہ تو اپنے رب کے حکم سے نکل آتا ہے، جو خراب ہو زمین اس کا سبزہ بڑی مشکل سے تھوڑا سا نکلتا ہے۔ صحیح ہے نا جی، اور مطلب فیضان نبوت کی پھوار سب پر پڑی، تو جو اچھی زمین تھے، اچھے دل تھے، انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور ایمان کی دولت، ایمان کے سبزہ وہاں پہ پیدا ہو گیا۔ اور جو کافروں کی دل جو تھے نا وہ خراب زمین تھی نا، بنجر اور ویران، تو فیضان نبوت کی بارش جب ہوئی تو ان کے خبیث دلوں پر اس کا اثر نہیں ہوا، اور بہترین بارش سے کانٹے دار جھاڑ جھنکار والی زمین محروم رہتی ہے بہترین بارش سے بھی۔ صحیح ہے نا جی، جو کافر تھے نا ان کا اصلی لکھ دیا جا چکا تھا۔
بے شک پھر یہاں پہ اب جی جناب واقعات شروع ہو گئے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت پہنچانے کے لیے اور بتایا گیا ہے کہ دیکھیں پچھلی قوموں کے کیا معاملات تھے۔ فرمایا بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیں اس کی قوم کے سردار بولے بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے جو کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ آپ کا لقب نوح ہوا اس لیے ہوا کہ آپ کثرت سے گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ 40 یا 50 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی اور تقریباً 900 سال آپ نے جو ہے وہ تبلیغ دین کا کام سر انجام دیا اور انہوں نے کیا اسے کہتے ہیں تبلیغ کی۔ پھر فرمایا اے میری قوم مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ میں اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم ڈرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بات، اللہ تعالیٰ کسی عام بندے کو نہیں بھیجتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہاں پہ آپ کسی آفس میں کسی بندے کو رکھنا ہو تو آپ ماہر بندے کو رکھتے ہیں، تو اللہ پاک نے اپنی توحید کا اعلان اپنی کسی عام بندے سے تو نہیں کروانا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کائنات کا خالق ہے، کیونکہ جب وہ دنیاوی بادشاہ کسی ناتجربہ کار جاہل کو اپنا وزیر نہیں بناتا اور عہدہ نہیں سونپتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب بادشاہوں کا بادشاہ وہ کسی بے وقوف یا کم علم کو منصب نبوت سے سرفراز کیسے فرما سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے تو اپنا علم دینے کے لیے وہ کسی عام بندے کو نہیں چنتا، وہ خاص لوگوں کو چنتا، اور نبی بڑی خاص لوگ ہوتے ہیں، بڑے صاحب علم ہوتے ہیں، تو انہوں نے بڑے نرم انداز میں بات کی۔ فرمایا تو تم ان سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا اللہ سے ڈر جائیں۔ اب وہ نوح علیہ السلام کی قوم کی جو سردار لوگ تھے وہ آپ سے برے طریقے سے پیش آتے تھے اور بڑے بڑے گندے اور برے طریقے سے سوال کرتے تھے اور بدتمیزانہ انداز میں گفتگو کرتے تھے، بد اخلاقی سے، لیکن آپ اس کے جواب میں نرمی سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں نا میرے اور آپ کی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت للعالمین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ آج ہمارے مبلغین کو بھی سوچنا چاہیے کہ جب درس دیں اور اگر کوئی مخاطب بعض کا جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جھگڑتے ہیں، تو فرمایا حتی الامکان کوشش کریں نرمی اور شفقت سے، کیونکہ اس بندے کو تو نہیں پتا نا کہ وہ کس کے سامنے کیا بات کر رہا ہے، کون سا سوال کر رہا ہے۔ پھر فرمایا تو انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو ہم نے اس سے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو نجات دی اور ہماری آیتیں جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا، بے شک اندھے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کشتی میں سوار ہو جائیں، کشتی بنائیں اور پھر اس میں سوار ہو جائیں۔ تو نوح علیہ السلام جو تھے اس میں 40 مرد اور 40 عورتوں کو لے کر سوار ہو گئے اور پھر فرمایا کہ پھر ان کے اوپر کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ جھٹلایا اور بہت زیادہ انہوں نے بے ادبی گستاخی کی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر وقت پورا ہوا اور ان کو اللہ تعالیٰ دیکھیں بہت زیادہ ڈھیل دیتا ہے، کئی 100 سال اللہ نے ان کو ڈھیل دی تھی اور پھر انہوں نے ان کی جب حد سے بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نوح علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا۔ یہ نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے، آگے چل کے اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی کشتی سے اترنے کے بعد کسی جوڑے کی اولاد نہیں ہوئی، انسانوں میں سے سوائے آپ کی اولاد ہوئی اور اس کے بعد پھر آگے سلسلہ چلا۔ پھر فرمایا اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا، مطلب قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی طرف کس کو بھیجا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان فرمائی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ دیکھیں ہر دور میں حق و سچ بات کہنے والے بہت نڈر اور بہادر ہوا کرتے تھے نا۔ تو ہود علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور انہوں نے ان کو کہا، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرایا اور فرمایا کہ رب کی عبادت کرو۔ تو اس کی قوم کے کافی سردار بولے بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم میرے ساتھ بے وقوفی کا کوئی تعلق نہیں، میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کی پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے قابل اعتماد خیر خواہ۔ فرمایا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں کہ ہر نبی اپنی امت کی بھلائی چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم مجھے کیوں اس طرح برا کہہ رہے ہو؟ جاہل اور بے وقوف لوگوں کی بدتمیزی اور جہالت پر بردباری کا مظاہرہ کرنا یہ سنت انبیاء ہے، کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اہل علم و کمال کو ضرورت کے موقع پر
اپنے منصب و کمال کا اظہار کرنا جائز ہے. مطلب انہوں نے اپنے منصب کا اظہار کیا نا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں. صحیح ہے. اب یہ فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کے ذریعے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور تمہاری جسامت میں قوت اور وسعت زیادہ کی تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے نا طاقت بخشی اور تمہیں زمین پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. قوم نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے. بے شک تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب لازم ہو گیا. یہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری؟ تو تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کروں گا. مطلب دیکھیں فضول قسم کے ناموں سے وہ جھگڑتے تھے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ, بدتمیزی سے کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے نبی سے. پھر انہوں نے یہی فرمانا تھا نا کہ اب تم بس انتظار کرو. تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی جو ہماری آیتیں جھٹلاتے تھے, ان کی جڑ کاٹ دی اور وہ ایمان والے نہ تھے. پھر کیا ہوا کہ ان کی قوم کے اوپر پھر عذاب نازل ہوا. اب عذاب کیسے نازل ہوا کہ انہوں نے بہت زیادہ سرکشی کی اور توبہ استغفر اللہ, انہوں نے پھر مکہ مکرمہ میں وہاں پہ لوگوں کو بھیجا, ان کے اوپر قحط نازل ہوا, بارش ختم ہو گئی اور پھر بہت سے معاملات ہوئے اور پھر جو تھے ان کے اوپر بادل بھیجے گئے اور سیاہ بادل بھیجا نا. انہوں نے سمجھا کہ سیاہ بادل جو ہے وہ اس کو دیکھ کے خوش ہونے لگے کہ آندھی آئے گی, طوفان, بارش آئے گی, لیکن اس نے کیا کیا اس میں سے ایسی ہوا نکلے گی اونٹ اور آدمیوں کو اڑا اڑا کر اس نے پھینکا. یہ دیکھ کے وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے, اپنے دروازے بند کر لیے مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے, ان کے دروازے بھی اکھاڑ دیے گئے اور لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا. قدرت الہیہ سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے, انہوں نے لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا اور اس طرح ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے. اچھا جی, تمام انبیاء دیکھیں جب قوم سے الگ ہوئے ہیں تو ان کی قوموں پر عذاب آیا, تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ حضور ہمارے میں موجود ہیں تو عذاب نہیں آتا. اس کی بھی انشاءاللہ تعالی تفصیل بیان کی جائے گی جب وہ آیت آئے گی نا. تو یہ ہم جتنا بھی درود و سلام پڑھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, جتنے بھی وہ صافِ حمیدہ بیان کریں اتنا ہی کم ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے, کرم ہے, حضور کے صدقے سے اللہ نے پر کرم کیا ہوا. پھر ہود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے کر آخر عمر تک وہیں رہے. اچھا جی, اس کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اور سمود کی طرف, قوم سمود کی طرف ان کی برادری سے اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو بھیجا. صحیح ہے نا جی. صالح علیہ السلام کیا تھا کہ وہ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کروائیں, فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو جسے تمہیں ہر چیز عطا فرمائی ہے. اور ان کی قوم جو تھی وہ بھی مختلف گناہوں میں مبتلا تھی. صحیح ہے نا جی. اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تم لوگ تو پہاڑوں کو تراشتے ہو, بڑے بڑے مکان بناتے ہو اور فساد نہ پھیلایا کرو بس. اور تو انہوں نے کہا جی اگر آپ سچے نبی ہیں تو فلاں پہاڑ سے فلاں صفات کی اونٹنی ظاہر کریں, وہ اونٹنی پیدا ہو اور اسی ٹائم اس کے اندر سے بچہ ہو اور وہ بہت بڑی ہو. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صالح علیہ السلام نے تو اونٹنی اللہ پاک نے پہاڑ سے اسی ٹائم نکالی اور اسی ٹائم اس نے بچہ پیدا کیا اور وہ بھی اسی کے جتنا تھا. تو میں صالح علیہ السلام نے کہ یہ معجزے والی اونٹنی ہے تو تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا, اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا, نہ مارنا, نہ ہنکانا, نہ قتل کرنا. تو وہاں پہ ایک قوم سمود میں ایک نا صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین و جمیل مالدار تھی اور وہ تو نعوذ باللہ بہت غلط کام بھی کرواتی تھی لڑکیوں سے. تو اس نے کہا کہ جناب اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار دو تو جو چاہو لڑکی میں تمہیں دوں گی. تو انہوں نے کیا کیا, پھر صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا, ان کی ٹانگیں کاٹیں. تو پھر کیا ہوا, حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دن کے بعد تم ہلاک ہو جاؤ گے. تو پہلے دن کیا ہوا, ان کے چہرے پیلے پڑ گئے, دوسرے دن لال ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے اور وہ لوگ مارے گئے. پھر ان کے جگر بھی پھٹ گئے اور سب ہلاک ہو گئے. پھر سخت زلزلہ قائم کیا گیا. ان کی ہلاکت سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام مومنین کو لے کے جنگل میں تشریف لے گئے تھے. اندازہ کریں انبیاء کرام تشریف لے جاتے تھے اور پھر ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا تھا. بہرحال اس اونٹنی کے بھی بہت سے معجزات بیان کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دن پانی پیتی تھی اور اس دن سارا دن اتنا زیادہ دودھ بھی دیتی تھی کہ وہ تمام قبیلے والوں کے لیے وہ دودھ کافی ہوتا تھا. صحیح ہے نا جی.
دیکھیں یہ جو آج لوگ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں اور آج بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم تو نہیں کبھی مریں گے، تو یہ ذرا سوچیں قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا. ابھی ہم نے قوم نوح والا عذاب بھی دیکھا اور قوم سمود والا بھی دیکھا. اب آگے بڑھتے ہیں قوم لوط والا نا. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم وہ بے حیائی کرتے جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی کہ وہ لڑکوں کے ساتھ بد فعلی کیا کرتے تھے. وہ لوگ نا بجائے کہ عورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی، عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر کے شہوت کرنا، تو وہ اس کی بجائے وہ مردوں سے کیا کرتے تھے. اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے گا. جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے پاؤ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانے والے دونوں کو قتل کر دو، یہ ان کی سزا ہے. اور اسی طرح فرمایا کہ یہ نہایت ہی گندا اور غلیظ کام ہے. صحیح ہے نا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ بڑے عذاب یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں، بہت زیادہ ہیں. صحیح ہے. تو یہ اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. یہ خباثت ہے بہت بڑی اور اس کی بہت زیادہ بیماریاں بھی ہیں. اور اس کی نشانیوں سے کیسے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ. تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی اللہ تعالیٰ نے. مطلب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورت سے شادی کرو گے تو اولاد ہوگی، مرد سے کرو گے تو اولاد تو نہیں ہوگی، الٹا بیماریاں ہوں گی. اور ایڈز جو ہے لا علاج مرض جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. آج دیکھیں جن ملکوں میں یہ جو ہے نا ہم جنس پرستی ہے ہو رہی ہے تو وہاں پہ ایڈز بھی اور جو ہے وہ بیماریاں بہت زیادہ ہیں. بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو. جو اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں نا شرم و حیا کی، پاکیزگی کی، تم اس سے حد سے آگے چلے گئے ہو. اور ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں. تو انہوں نے توبہ نعوذ باللہ حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آپ ان کو بھی بے ادبی کی نا. دیکھیں جہاں جہاں انبیاء کرام کی بے ادبی کی جا رہی ہے اور جو وہ احکامات اللہ کے سناتے تھے ان کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، پھر انہی کے اوپر عذاب نازل ہوتا تھا. پھر لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی پھر ان کے اوپر عذاب بھی نازل کیا گیا. اندازہ کریں کتنے بڑی بات ہے نا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے ملک میں بھی یہ کام جو ہے وہ اس کے لیے فلمیں بنائی جا رہی ہیں اور جناب صاحب جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کو بہت زیادہ برا کہا جاتا ہے اور برے کام کرنے والوں کو اچھا اور روشن خیال بنا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. فرمایا تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے وہ باقی رہنے والوں میں سے تھی. دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی ان کے اوپر عمل نہیں کرتی تھی اور وہ کفار کی جو تھی نا وہ بھی کافرہ تھی اور اپنی قوم سے محبت کرتی تھی، ان کے لیے جاسوسی کرتی تھی، اس لیے ان کو ابھی عذاب میں مبتلا کیا گیا. لیکن جو باقی مومنین تھے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا. پھر فرمایا ہم نے ان پہ بارش برسائی تو دیکھو مجرموں کو کیسا انجام ہوا. ان کی قوم کے اوپر گندھک اور آگ سے مرکب بنی ہوئی بارش ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور ان کو زمین میں دھنسا دیا گیا، جو سفر میں تھے ان کو اس بارش سے ہلاک کر دیا گیا. امام مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے اپنے بازو قوم لوط کی بستیوں کے نیچے ڈال کر اس خطے کو اکھاڑ لیا اور آسمان کے قریب پہنچ کر اس کو دوبارہ اوندا کر کے گرا دیا اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی گئی. یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم ہے. اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر ایسا عذاب آیا جو کسی دوسری قوم پر نہ آیا. مجرموں کی تاریخی حالات پڑھنا، ان میں غور کرنا بھی عبادت ہے تاکہ اپنے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں کھول کھول کے قرآن پاک میں. اچھا جی، اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل بیان کریں گے. دعا کرتے ہیں اگر آج جو بیان کیا گیا اس میں کوئی غلطی کو ہمیں معاف فرمائے، حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو یہ عذاب ہوئے ہیں مختلف انبیاء اکرام کی قوموں پر، اللہ پاک ہمیں بھی اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ.